نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. برادران اسلام، اس وقت ہم سب یہاں افغانستان میں ہونے والے بدترین اور انسانی تاریخ کے انتہائی بدترین اور افسوسناک سانے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور یقیناً آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، دین کے پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ موجود ہے. اس وقت تعلیمی سال کا اختتام ہے، کیونکہ دینی تعلیم، دینی مدارس کا نظام وہ قمری مہینوں کے حساب سے چلتا ہے، اسلامی سال کے حساب سے چلتا ہے. تو سال کے اختتام پر اختتامی تقریبات ہوتی ہیں جن میں بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے، جو بچے عالم بنتے ہیں، جو حافظ بنتے ہیں، جو قاری بنتے ہیں. اور یقیناً یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جو بچہ سال ہر سال تک دن رات محنت کر کے صبح سے لے کر رات تک مسلسل قرآن کی پڑھائی کر کے حافظ قرآن بنتا ہے، یہ حفظ قرآن کی تکمیل کا موقع، یہ دستار بندی کا موقع، یہ اس کے لیے عیدین کی خوشی سے زیادہ بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ زیادہ بڑی عید ہوتی ہے. لیکن صد افسوس کہ افغانستان کے اندر امت مسلمہ کے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور قرآن کے حافظوں کی ان خوشی پر ان پر بم اور میزائلوں کی بارش کر دی گئی اور انہیں خاک اور خون میں دبا دیا گیا اور پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. کسی کو اس پر تکلیف محسوس نہیں ہوئی. آج ہم سے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھی کیا ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہوا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر واویلا کرنے والا یہ میڈیا آج کیوں ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے. لیکن میں اس کے جواب میں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ دیکھیں، باقی انسانوں کے بچے بھی آخر پڑھتے ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے. صبح صبح مائیں بچوں کو تیار کرتی ہیں، ناشتہ کرواتی ہیں، بڑے بڑے ناز و نخرے کے ساتھ پلے ہوئے بچے. لیکن یہ جن بچوں کا خون کیا گیا ہے، یہ ان بچوں جیسے بچے نہیں. آپ یقین کریں، یہ وہ بچے ہیں جو مدرسوں میں مسافروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو صبح ناشتہ کروانے والی مائیں پاس نہیں ہوتی، جن کو صبح تیار کرنے والی مائیں ان کے پاس نہیں ہوتی. اور یہ بچے پھٹی پرانی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، روکی سوکھی کھا کر انہیں چٹائیوں کے اوپر سو جاتے ہیں. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں. ان بچوں کی عظمت تمہیں کیا پتا، جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا، اللہ کے کلام کو محفوظ کیا اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ قرآن پاک کو اٹھا کر پڑھتے رہے، سینے سے لگاتے رہے اور اس چھوٹی سی عمر میں یہ ولیوں اور شہداء کے مرتبے تک جا پہنچے. اللہ پاک اللہ پاک نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ بدکردار اور بدکار لوگ، یہ بدماش اور کافروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ، یہ اپنی ناپاک زبانوں سے ان مقدس بچوں کا نام تک لے سکے. اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ راستہ. اور دوسری بات، کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر میڈیا اور معیشت جن کے کنٹرول میں ہے، یہ ان کی بھی مجبوری ہے
کہ یہ خبریں ان کے ملکوں تک، ان کے عوام تک نہ جا پہنچے. وگرنہ آپ یقین کریں، میں یورپ کا ماحول دیکھ کر آیا ہوں. میں اس دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امریکہ ہو یا اس کے ہواری ہو، کوئی بھی مغربی ملک ہو، امریکہ میں لعنت، بے شمار، بے شمار لعنت، بے شمار، بے شمار لعنت، بے شمار، بے شمار سامراج پہ لعنت، بے شمار، بے شمار انڈیا پہ لعنت، بے شمار، انڈیا پہ لعنت، بے شمار، امریکہ پہ لعنت، بے شمار، اسرائیل پہ لعنت. بے شمار. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے ملکوں کے عوام کو ان کی حقیقت پتہ چل جائے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا کر کیا ہے، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ خبیث مودی ہو، وہ بدماش ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو، ان کے اپنے ملکوں کے عوام انہیں جوتے مار کر ملکوں سے باہر نکال دیں انشاءاللہ. ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ملک، کوئی قوم اس بربریت کو برداشت نہیں کر سکتی، نہ اس ظلم کی اجازت دے سکتی ہے. اور دوسری بات دیکھیں، ہم ایک عرصہ سے یہ بات دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم تو روز اول سے ہو رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہمیں سوشل میڈیا پر ایسی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں قطار کی صورت میں پڑی ہیں، اور قطار بھی ایسی کہ وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. پتہ چلتا ہے کہ کبھی یہ تصویر برما سے آ رہی ہے، کبھی یہ تصویر شام سے آ رہی ہے، کبھی یہ تصویر کشمیر سے آ رہی ہے، اور کبھی یہ تصویر افغانستان سے آ رہی ہے. معلوم ہوا اس سے کہانیاں، ایشو الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک سوچا سمجھا شیطانی منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. لیکن میں آج ٹرمپ کو، ان تمام عالمی بدماشوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم تمہاری گولیاں اور بم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے یہ سینے انشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلافت راستہ، شان صحابہ، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہی، امریکی فوج امریکی فوج شہداء کے خون سے انقلاب آئے گا، شہداء کے خون سے انقلاب آئے گا. سر بکاف سر بلند، دیوبند دیوبند، سر بکاف سر بلند، دیوبند دیوبند، غیرت مند جرأت مند، دیوبند دیوبند، غیرت مند جرأت مند، دیوبند دیوبند، سر بکاف سر بلند، دیوبند دیوبند، گدائی امن پسند، دیوبند دیوبند، گدائی امن پسند، دیوبند دیوبند، جواب دو ان کا حساب بے شمار حق چاہیے. میرے خیال میں تھوڑی سی گفتگو رہ گئی ہے، اس کو مکمل کر لیں، پھر آخر میں ایک ہی دفعہ نعرے لگائیں، لیکن پتہ چلے کہ نعرہ لگ رہا ہے. انشاءاللہ آپ لگا رہے ہیں افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ. دیکھیں، میں پھر وہ بات دہراؤں گا. آج مجھ سے کئی نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی حکمران کا کوئی بیان مذمت کا نہیں آیا. 100 سے زیادہ قرآن کے حافظ بے گناہ بیچارے، کوئی ان کے ہاتھوں میں کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہ سروں پر دستار فضیلت سجائے، ہاتھوں میں حافظ ہونے کی سند پکڑی ہے بچوں نے. اور آپ کو ایسی ایسی تفصیلات سامنے آ رہی ہے. 3 سال کا بچہ، تو خدا کا خوف کرو، 3 سال کا بچہ، اس بیچارے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں. سب کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے، سب خاموش ہیں. اور خاص طور پر ہمیں جن سے زیادہ گلا ہوتا ہے، ساری رات علماء، مدارس اور دینی تعلیم کے خلاف کتے کی طرح بھونکنے والے آج وہ نظر نہیں آ رہے. آج انہوں نے اس واقعے کا نام تک نہیں لیا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ حرکت میں آئے گی. پاک اپنے مہمانوں کے اوپر ہونے والا یہ ظلم ان کو ہضم نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں،
دیکھیں ہم نے اپنا ایک ایمانی طریقہ سمجھا، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ ہم اپنے ان ننھے پھولوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ آج کسی نے کیا خوب لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں نے جنازوں کے اوپر پھول پڑتے ہوئے دیکھے تھے، آج پھولوں کے جنازے دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ ان کی تصاویر دیکھیں، آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بچے انسان میں فرشتے نظر آ رہے ہیں، کیسا نور ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم نے ان کے حق میں صدائے احتجاج بلند کی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ جس اللہ کا کلام پڑھنے کے جرم میں ان کے جسموں کے لوتھڑے اڑائے گئے ہیں، ہم نے اس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں کشمیری مسلمان کیوں ظلم کا شکار ہو رہا ہے، پاکستان کا جھنڈا اٹھانے کے جرم میں، لا الہ الا اللہ کے جرم میں، فلسطین کا مسلمان کس جرم کی سزا بھگت رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے جرم میں۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، لیکن ہم سے انشاءاللہ العزیز یہ کلمہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایٹم بم یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ بھائیوں کا، بزرگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس احتجاج میں اپنا حصہ ڈالا، اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دیکھیں آپ کو دھوپ کی فکر دی، اللہ نے بادل کا سایہ بھی بھیج دیا۔ تو میری آخری گزارش سنیں کہ دیکھیں ہم نے اس احتجاج میں حصہ ڈالا، یقیناً وہ بچے اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر دے، جن بیچاروں کی چھوٹی چھوٹی بہنیں وہ پھولوں کے ہار ہاتھ میں پکڑ کر وہ ان کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ان کے گلے میں ڈالیں گی، اللہ پاک ان سب کو صبر دے۔ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آج وہ بچے جن کے لیے اگر کوئی بد کردار اور بدکار نہیں بولا، کوئی بدماش اور عیاش نہیں بولا، تو آج پوری دنیا میں نمازی، قرآن کے حافظ، عالم، دیندار لوگ، باوضو لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں پوری دنیا میں اور ان کے حق میں صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ آج وہ معصوم بچے وہ جنت کے دریچوں سے یہ نظارہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب آخر میں آپ نے جو نعرہ لگانا ہے تو اسی نیت کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارا نام بھی ان کے حمایتیوں میں لکھے، معاشرے کی لسٹ میں یہ نام آ جائے کہ جنہوں نے ان کو ظلم کیا یا جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کے ہم نوا ہیں۔ تو اسی نیت کے ساتھ اب آپ نے نعرہ لگانا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا۔ نعرہ تکبیر، اس سے بھی اونچی آواز میں۔ ایسا نہیں، دیکھیں ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنا خون دیا ہے، خون۔ آپ آواز کے اندر جوش، ایمانی جذبہ پیدا کر کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، مقام رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، رافت راشدہ، امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کی بربادی تک، امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار